وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 28، آیت نمبر 6 اور 7، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر کافر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 6. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، یا تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر بھی، سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. سامعین اکرام، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. گزشتہ مضمون سے یہ آج کی آیت جو ہے یہ پیوستہ ہے. گزشتہ چند آیات جو تھی، یعنی آیت 5 آیات، ہم نے اس کی مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے، اور اس میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہ مومن یعنی جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کی چند صفات ہوتی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی ان صفات میں کہ سب سے پہلے تو ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، پھر اقامت الصلاۃ ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ ہے، اور پھر ایمان بالکتاب ہے، اور پھر ایمان بالآخرت ہے. اب آج کا جو مضمون ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، ان الذین کفروا سے شروع ہو رہا ہے. جو گزشتہ صفاتوں کے حامل لوگ تھے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اپنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور
اللہ کی کلام پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پر، یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یہ وہ لوگ، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ان کو نظر نہیں آ رہا ان سے انکار کرتے ہیں، اور جو تقوی کا دامن نہیں رکھتے، یعنی متقی نہیں ہے، اور پھر جو ہے ایمان بالغیب نہیں ہے، پھر اقامت صلاۃ کیا نماز کے قائم کرنے کا اہتمام نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے جو نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، مرضی سے اپنی خرچ کرتے ہیں، جو بھی ہے، دولت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، علم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، عہدہ ہے، وہ ان کے کاموں میں للہیت نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگ جو کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، کیا مطلب کہ کتاب کی اہمیت سے عملاً طور پہ انکاری ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا، تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا بھی تھا کہ ہم ان میں سے کوئی بھی صفت ہماری نہیں ہے، نہ تو اندیکھی چیزوں پر ہمارا یقین ہے، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، اور پھر تقوی کا دامن تو ہم نے شروع سے ہی چھوڑ دیا ہے۔ متقی تو صرف جو غیب پر جس کا یقین ہوتا ہے اور جس کی زندگی کی ایک منزل ہوتی ہے اور وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے منزل حاصل کروں یا منزل تک پہنچوں یا اس کی کوشش کروں، وہ لوگ جو ہے پھر تقوی کا دامن تھام لیتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ یعنی اللہ کی یاد، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور جو ان کے کاموں میں للہیت نہیں ہے، اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کتاب کے ہدایت ہونے پر ان کا یقین نہیں ہے، یعنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ جزائے اعمال کا ان کو خیال ہے۔ اب یہ لوگ تو جو ایسے ہیں تو یہ تو اب گمراہ لوگ ہیں، یعنی جو ان صفات کے مالک نہیں ہے یہ گمراہ ہے۔ یہ دیکھیں، معکوس لیں نا، الٹا اگر آپ اس کو لیں، جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، جو تقوی کا دامن نہیں تھامے ہوئے، نماز نہیں قائم کرتے، اور اپنی قوتوں کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، اور اللہ کے کلام کے ہدایت الہی ہونے پر ان کا یقین نہیں ہے، یؤمنون بما انزل، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بیان کی ہیں۔ لیکن اب جو لوگ، یعنی پھر جزائے اعمال ہے، لیکن جو لوگ ان تمام باتوں پر یقین نہیں رکھتے، عملاً انکاری ہے، ان الذین کفروا، ترجمہ تو آپ نے سن لیا لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، جنہوں نے دیدہ دانستہ حق سے انکار کر دیا۔ اب قدرتی طور پہ ان کا یہ ہوگا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، اور ان کی سماعت پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردے آ جائیں گے، اور ان کے لیے اب شدید عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو دیکھیں، یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آیت ہم اپنے لیے قطعاً نہیں سمجھتے، یہ ان الذین کفروا کا مخاطب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم تو عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے،
اس سے انکار ہے، ان الذین کفروا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری صفات تو ہم میں موجود نہیں ہے سامنے کرام۔ میں بمانگے دہل اور چیلنج کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پانچوں صفات میں سے ایک صفت بھی ہماری نہیں، نہ ایمان بالغیب ہے، نہ ہم تقوی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے، نہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، نہ کتاب اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، نہ جزائے اعمال پر ہمارا یقین ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان صفات کا عملی طور پہ انکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اب ایمان نہیں لائیں گے جو لوگ، میں یعنی تاکید کے طور پہ دوبارہ یہ بات، جو لوگ ان صفات کو حاصل کرنے سے یا ان پر عمل کرنے سے عملی طور پہ انکاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کا معاشرہ تو چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ ہمیں تقوی کی لائف نہیں چاہیے، کیا عورتیں اور کیا مرد۔ آپ دیکھ لیں آپ کا جو ہے ٹی وی چینل جو ہے الیکٹرانک میڈیا، یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں تو بے مقصدی دنیا کی باتیں چاہیے، یہ ہم فیشن شوز دکھائیں گے، ڈرامے دکھائیں گے، لوگوں کو لبھائیں گے، ایک دوسرے کو سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے ان کو دانشور کا خطاب دے کے، تجزیہ کار کا خطاب دے کے آپس میں ان کو لڑوائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فضول گفتگیاں ہو رہی ہیں، فضول گفتگو، ہر ایک نے اپنے تھنک ٹینک بنا دیے، یہ ایک نیا رواج چل پڑا ہے، تھنک ٹینک بنا دیے، ایک رپورٹ کارڈ، کوئی کہتا ہے یہ رپورٹ کارڈ ہے، یہ ہمارا تھنک ٹینک ہے، ہر ایک کے اپنے انہوں نے اپنے موضوعات دیے، ان پہ لا حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ لا حاصل موضوعات میں اللہ کے لیے ہوش میں آ جائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت اس لیے نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کو اس بے دردی سے خرچ کریں یا ضائع کریں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ یہ تو آپ دیکھیں، جو بھی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا وہ ہے اور وہ پیش کرتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، آپ نے جکت بازی کے چینلوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے۔ جکتیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے اور مذاق ہے، اور مذاق دل دکھا دینے والا مذاق ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہیں، ایک دوسرے پہ جگتے لگاتے رہتے ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو خیر الیکٹرانک میڈیا کا، بس یہ الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں ہے، لیکن صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا وہ چیز پسند کرتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ فحاشی، برہنگی، بے مقصدیت، بے حیائی، اس کو آپ پسند کرتے ہیں بحیثیت قوم، وہ پیش ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ جو بکتا ہے، جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ بکتی چیز ہے، وہ چیز بکتی ہے۔ مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی عام طور پہ بات ہے، ڈیمانڈ نہ ہو تو پھر اس چیز کی قیمتیں گر جاتی ہیں اور وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے دین کا فہم یہ پیش نہیں ہو رہا، کیوں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ دین کو پیش کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں۔ اچھا، جو دین کو پیش کرتے ہیں عام طور پہ دیکھ لیں، وہ دین کو پیش نہیں کرتے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو آپ مقررین، خطباء اس کو سنتے ہیں، وہ دیکھیں قصے کہانیاں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ میں ایک دن افریقہ میں تھا، میں ایک دن امریکہ میں تھا، میں ایک دن ایک مجلس میں گیا، اس میں یہ ہوا اور وہ ہوا۔ آپ دیکھ لیں یہ قصے کہانیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں، پھر دین کی حقیقت سے آپ کو کوئی آگاہ نہیں کر رہا۔ میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں یعنی اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے طالب نہیں ہے تو یہ چیزیں ایسے لوگوں کی دکانیں جو ہیں وہ چمکتی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے بھی ایک دکان کھولی ہوئی ہے، ہم بھی ایک سودا بیچ رہے ہیں، اللہ کی رضا کا سودا ہے، جو چاہے خرید لے، لیکن اس کے کوئی طلبگار ہی نہیں ہے۔ میں اصل میں بات کر رہا ہوں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
جو ان مذکورہ بیان کردہ مذکورہ صفات کو جو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا یہ صفات جس میں نہیں ہے، اور جو اس کو اپنانے سے عملاً انکاری ہے، یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے اصل میں یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ ایک سرسری سا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے، وہی ہم سننا چاہتے ہیں، اور جو کفرو جہاں لفظ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو آمنو ہیں۔ ابھی آئے گا وہ مضمون، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ فراڈ کر رہے، دھوکہ دے رہے، اللہ کو کوشش کر رہے۔ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ یعنی صاحب ایمان نہیں ہے، یہ مذکورہ صفات اگر آپ میں نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ بس یعنی مختصر میں آپ کو اگر کہوں تو یہ بات ہے۔ یہ 5 مذکورہ صفات جو بیان کی گئی ہیں، یہ اگر آپ میں نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں نہیں پاتے تو کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ زندہ ہیں، ابھی آپ سانسیں لے رہے ہیں، سدھر جائیے، اپنا قبلہ اور کعبہ درست کر لیجئے، اپنا رخ، اپنی منزل اللہ کو بنا لیجئے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیجئے، اور زندگی اور موت اللہ کے لیے گزاری، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی راہ میں زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، یہاں میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا یا قرآن کا کہ آپ ترک دنیا کر لیں۔ ترک دنیا کا ہم درس نہیں دیتے، نہ قرآن دیتا ہے نہ اس کا رسول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے، یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے۔ یہاں آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ سے ہدایت لیں، من چاہی خواہشات کو قبلہ و کعبہ نہ بنائیں۔ ہم نے تو ایسے ہی کیا بھائی، من چاہی خواہشات ہیں اس کے ہم تابع ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی سخت آیت ہے، یہ 2 آیات بڑی سخت ہیں۔ ایک آیت میں ہے کہ بھئی یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، دوسری آیت میں ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، سماعت پر بھی، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دیکھیں اس آیت کے مخاطب یہ ہجوم ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ متقیانہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نماز قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ سارے وہ بڑے بڑے باتیں ہیں جس کا ہم شکار ہیں، ہم تو نہیں چاہتے۔ اسلام مکمل اپنی آپ رائے کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، یہ تو ہم نہیں، یعنی عملی طور پہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ میں سنتا رہتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں اور لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں اور آپ لوگوں کے میں درمیان ہی رہتا ہوں، تو مجھے ایسی سننے یعنی ملتی ہیں یہ باتیں کہ بھئی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا کرنا آج کے وقت میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بھئی میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟
میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، دنیا داری کو یعنی دنیا استعمال کرنے کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ سب کچھ کریں، دنیا کے کام کریں، ظاہری جو فنون ہے اس کو آپ سیکھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس کو تو میں تعلیم نہیں کہتا، فن ہے، ایک فنون ہے، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک انجینئر بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ علم، قرآن، اس سے لو لگا لیں، یہ علم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، اس کو آپ اپنی قرآن کے راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ، اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے۔ دیکھیں بڑا یعنی اہم نقطہ ہے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس پہ، کہ اللہ کی یاد۔ ہماری تو اپنی خواہشات ہیں اور ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ظاہر ہی میں ہم اپنے ظاہر میں مست ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری دولت، یہ میرا کاروبار، کارخانہ، نوکری وغیرہ، یہ میرے عہدے، میں ڈی آئی جی ہوں، میں آئی جی ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیلوں؟ مجھے تو اپنا عہدہ عزیز ہے، میں تو جنرل ہوں، فوج کا جنرل ہوں، 4 اسٹار جنرل ہوں، میں اپنے چہرے کو سنت کے مطابق بنا لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جنرل صاحب کوئی سن رہے ہیں تو مائنڈ نہ کریں، یہ ویسی میں اپنی حالت بتا رہا ہوں، یہ ہماری قوم کی حالت ہے، یہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ حالت ہماری نہیں بدلے گی جب تک ہم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ یہ اندھیرے نہیں چھٹیں گے، اسی طرح ہماری قوم گمراہ رہے گی، اسی طرح مسلمان پستی کا شکار رہیں گے جب تک یہ جاگ نہ جائے اور اپنی حالت خود نہ بدل لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ایک قوم کی حالت یہاں تک جب تک وہ اپنی خود حالت نہ بدلے۔ مثال کے طور پہ سامعین اکرام، قوم نوح تھی، تقریباً 600-650 سال جو ہے پیغمبر نے ان کو تبلیغ کی، تقریباً 1 لاکھ تھے، ارسلنا الی مئۃ او یزیدون، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھے۔ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ میں دیکھیں مثال کے طور پہ بیان کروں یہ بات، نوح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بدل سکتا ہے، لیکن انہوں نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے، ان کی پیروی سے، تو پھر عذاب کا فیصلہ ہو گیا، عذاب آ گیا، وہ ساری قوم غرق کر دی گئی۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ مہربان نہیں ہے؟ ہاں مہربان ہے، اور یہ ساری مہربانیاں تھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمیں عالم بالا سے یہاں دنیا میں لے آیا، ہمیں جسم دیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہمارے پاس پیغمبر کو بھجوایا۔ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، احسانات ہیں یہ اس کے۔ ابھی تو ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اب ان احسانات کو اگر کوئی شخص جھٹلا دیتا ہے، اللہ کا احسان نہیں مانتا، پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ ایمان نہیں لائے گا، اب لا ہی نہیں سکتا۔
میں ایک بات اس آخری بات کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ حجت ہے، آپ پر حجت ہے. اگر آپ مانتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے. دعوت پیش کرنا میرا کام ہے، ماننا یا انکار کرنا آپ کا اپنا کام ہے. لیکن اگر آپ نے نہ مانا اس دعوت اللہ کو میری، تو نتائج سے آپ نہیں چھوٹ سکتے. نتائج، برے نتائج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ 2 آیات جو ہمیں پڑھی ہیں ابھی ہم اس کا مطالعہ جاری ہے. اور لیکن میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 آیات جو ہیں، ٹھیک ہے کافر مخاطب ہے، لیکن کافر کون ہے؟ حق کو چھپانے والا، حق سے انکار کرنے والا. آپ خود دیکھ لیں، آپ خود اپنا تجزیہ کریں کہ یہ 5 صفات اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ عملی طور پہ انکاری ہیں. لیکن اگر آپ نے عملی طور پہ انکار کر دیا تو پھر اللہ کی کتاب میں آپ مومن نہیں ہیں، نہ متقی ہیں نہ مومن ہیں. اور آخرت پر تو یہ بات ٹھوس دلائل سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ ہم آخرت کو، یوم آخرت کو نہیں مانتے. تو جو لوگ آخرت کے وجود سے انکاری ہیں جیسا کہ ہم، تو پھر یہ یعنی ایسے لوگ ہیں جن پہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے انکار کر دیا برابر ہے ان کے لیے، آپ خواہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پر بھی، اور ان کی وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.